बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे टॉपिक खिलाफत मूवमेंट 1919 और ये चैप्टर है पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 8। लेट्स स्टार्ट ओवर रीडिंग। द खिलाफत मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय द अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली। एक ख़ास किस्म की मूवमेंट तहरीक चलाई गई 1919 के अंदर, जिसमें दो भाइयों ने ये मुहिम चलाई थी जिनको अली ब्रादरान के नाम से जाना जाता है, जिनमें एक का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है और दूसरे भाई का नाम मौलाना शौकत अली है। दिस मूवमेंट इन इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ द ऑटोमन खिलाफत। अब इस मुहिम का जो मकसद था मेन, वो ये था कि सपोर्ट किया जाए ऑटोमन खिलाफत जो है उस्मानी खिलाफत को दोबारा से बहाल करने के लिए आवाज़ उठाई जाए, आवाज़ बुलंद की जाए। हु वर कंसीडर्ड टू बी द हेड ऑफ द मुस्लिम उम्मा, ये यानी उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया को मुसलमानों की लीडरशिप ख्याल किया जाता था कि यही मुसलमानों का असल है और यही खिलाफत है जिसने पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों को इज़्ज़त और जो है ना जो अरूज है वो बख्शा है। ठीक है, और ये बात गलत भी नहीं थी, ये झूठ भी नहीं थी। वाकई मुसलमानों ने आधी से ज़्यादा दुनिया पर राज किया इस दौर में, इस खिलाफत में, और बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक किया जाता मुसलमानों के साथ, जो कि अब भी ये मुआहदा आपको पता है ना, अभी रिसेंटली 2023 के अंदर ख़त्म हुआ है। 2024 के अंदर अब जो तैयब उर्दवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उस्मानी खिलाफत जो है ना वो वापस बहाल की जाए। ठीक है, खैर ये एक दूसरा टॉपिक है, हम आगे पढ़ लेते हैं। द इंडियन मुस्लिम्स डिमांडेड फेयर ट्रीटमेंट फॉर तुर्किया आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब क्योंकि तुर्की भी हिस्सा था वर्ल्ड वॉर का और वो खिलाफ था ब्रिटिश के, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी आप मुसलमान जो है तुर्की वाले जो हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें और उनके साथ ज़्यादती ना की जाए। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, ठीक है, और उनसे फेयर ट्रीटमेंट के बारे में कहा गया कि बिल्कुल बहुत अच्छे से बिहेवियर अंग्रेज़ हुकूमत जो है ना दिखाए। ये हमारे इंडिया के जितने मुसलमान थे उनकी यही एक डिमांड थी। द ट्रीटी ऑफ सवेयर however had already carved up the Ottoman Empire into mandate to be administered by Britain, France and Italy। लेकिन ट्रीटी और सवेयर के मुताबिक तो इंडिया फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने तो पहले ये सोच लिया हुआ था कि जनाब अली हम इसके ऊपर राज करेंगे ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, तो उन्होंने कहाँ इंसानियत दिखानी थी। और आज के दौर में आप इस्तांबुल को देखें, अभी तो ये तैयब उर्दवान ने बड़ा बेहतर कर दिया है, मुसलमान औरतों को कपड़े पहना दिए, नहीं तो ये इटली, फ्रांस और ब्रिटानिया वालों ने तो हाल ख़राब कर दिया था मुसलमानों का। उनके जहनों के अंदर से मुसलमान होने का सोच ही ख़त्म कर दी थी। आप उनके लिबास देखें, इस्तांबुल के ड्रामे देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्या असरात लिए आने वाली जनरेशन ने, और वो अपने आप को अंग्रेज़ समझना शुरू हो गए। वो जो खिलाफत पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों की पासबान थी और अरूज दिलाया हुआ था जिसने, और जो इज़्ज़त और जो मज़हब के बारे में सोच थी, वो बिल्कुल इन्होंने फ्रांस और इटली और ब्रिटेन ने वहाँ पहुँचकर ख़त्म कर दी मुसलमानों के दिमागों में, उनके बच्चों के दिमागों में, उनकी ब्रेन वॉश कर दी बिल्कुल मज़हब के तौर पर, जो है ना वो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। Despite the support of Khilafat movement in British India, the Khilafat was abolished in 1924 and Khalifa Abdul Majid II was exiled। अब क्या हुआ कि बड़ी कोशिश की मुसलमान इंडिया के मुसलमानों ने, ब्रिटिश इंडिया के मुसलमानों ने, इसको ब्रिटिश इंडिया से बुलाया जाता है उस वक्त क्योंकि बरतानिया वाले राज कर रहे थे इंडिया पे, तो उस दौर की बात है ये। ठीक है, तो बड़ी कोशिश की गई खिलाफत मूवमेंट के ज़रिए कि तुर्की के मुसलमानों के साथ बेहतर सलूक किया जाए, और वहाँ जो खलीफा थे अब्दुल मजीद II, वैसे तो बात की जाए ना अब्दुल मजीद II की, तो ये कुछ सही नहीं किया इन्होंने खुद से अपने हाथ से समझने मुसलमानों की किस्मत के ऊपर काली स्याही मल दी थी। ठीक है, और ये इनको जो है ना निकाल दिया गया और इनको नज़रबंद कर दिया गया, और बिल्कुल खिलाफत उस्मानिया का जो है ना इख्तिताम हुआ 1924 में 100 साल के लिए समझ लें, और अब 2024 है, 100 साल पूरे हो चुके हुए हैं क्योंकि इन्होंने दस्तखत करके दे दिए थे ना, तो अब वो मुआहदा ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा अब मुसलमानों को वापस खिलाफत उस्मानिया के लिए मूवमेंट करने की कोशिश करने की ज़रूरत है, हमें आवाज़ बुलंद करने की कोशिश है। अगर हम ये आवाज़ बुलंद करेंगे तो जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो लिबनान में हो रहा है, जो मिस्र में, शाम में हो रहा है, वो रुक जाएगा, मुसलमानों को वापस अरूज मिल जाएगा।
Mustafa Kemal Pasha reformed Turkey on nationalistic lines and pushed the اور بہت جلد ہی مصطفیٰ کمال نے جو ترکیہ کے ریفارمز میں نیشنل بیس کے اوپر جتنے بھی الائز تھے جو بھی سامنے تھے جو کہ ترکیہ کو آگے بڑھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے آگے بڑھانے کے لیے محنت کر رہے تھے ان سب کو جو ہے نا آؤٹ کروا دیا ترکی سے ٹھیک ہے کہ بھی تم نکلو یہاں سے جلا وطن کروا دیا سون دا خلافت موومنٹ اور جلد ہی خلافت موومنٹ جو انڈیا میں چل رہی تھی برٹش انڈیا کے اندر ڈپرائیو آف اٹس کاز کیم ٹو این اینڈ ان انڈیا ٹو اور انڈیا میں بھی وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ اب کوئی وجود ہی نہیں بچا تھا ترکیہ میں مسلمانوں کی اس طرح کی ریاست کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا اس موومنٹ کو چلانے کا بٹ اٹ ہیڈ براٹ اویئرنیس ٹو انڈین مسلمس ٹو بی پولیٹیکلی ایکٹیو لیکن یہ چیز جو ہے نا موومنٹ یہ مسلمانوں کے دماغوں میں ایک چیز کو اجاگر کر گئی ان کے دماغوں کو روشن کر گئی ایک بات سے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے نہیں تو ان کا حال بھی بالکل ترکیہ جیسا ہی ہوگا نان کوآپریشن موومنٹ مہاتما گاندھی انٹروڈیوسڈ دا کانسیپٹ آف دا نان کوآپریٹو موومنٹ بٹوین دا ایئرز 1920 and 1922 in an attempt to move the British government in India to grant the Indians the right to self government اب مہاتما گاندھی صاحب نے ایک انٹروڈیوس کروائی ایک کانسیپٹ دیا نان کوآپریٹو موومنٹ کا کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں چاہتے ہم کسی قسم کی مفاہمت نہیں کریں گے یہ مہم چلائی انہوں نے 1920-1922 کے اندر اور یہ اٹیمپٹ تھی برطانیہ حکومت کو جو کہ انڈیا میں موجود ہے کہ وہ گرانٹ کرے انڈینز کو رائٹ ٹو سیلف گورنمنٹ کہ وہ خود مختار طور پر انڈینز کو یہاں پر حکومت کرنے تھے اور خود یہاں سے نکلے ٹھیک ہے نا اور اب ہم کسی قسم کی مفاہمت نہیں چاہتے ہم انگریزوں کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتے دا نان کوآپریٹو یا کوآپریشن موومنٹ were organized to be large scale civil disobedience movements also called satyagraha in retaliation to a series of attempts made by the British to repress the wave of Indian nationalism اب اس موومنٹ یعنی نان کوآپریٹو موومنٹ کے جو اثرات تھے وہ سول ڈس اوبیڈینس یعنی سول نافرمانی کی شکل میں سامنے آنا شروع ہو گیا بہت بڑی اسکیل کے اوپر لوگوں نے سول نافرمانی کرنا شروع یعنی سول نافرمانی ہوتی ہے بیٹا کہ اگر حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ ہمارا حکم ہے یہ آپ نے ماننا ہے تو اب عوام کہے نہیں جی آپ نکلو یہاں سے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ریٹالیشن کے طور پر جو برٹش حکومت تھی انہوں نے کیا کیا کہ بڑی ساری کوششیں کی بڑی ساری ایسی ویو آئی جس میں انڈین نیشنلزم کو یعنی یہ جو ہندوانہ سوچ ہے اس کو اور قومی نظریہ جو ہے ہندوؤں کا اس کو دبایا جا سکے اور یہ جو مہم ہے نا یہ سر نہ اٹھا سکے جس کو ستیہ گرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس موومنٹ کو دا نان کوآپریٹو موومنٹ ور ا ریٹیلیشن آف دا unjust revolt acts and the gruesome Amritsar massacres where the British General Dyer commanded his troops to open fire at a group of peaceful protesters causing several hundred Indians fatalities ویسے دیکھا جائے تو یہ مہم جو ستیہ گرہ یا نان کوآپریٹو موومنٹ تھی وہ اس لیے بھی تھی کہ ریوولٹ ایکٹ کے خلاف جو ایک انفیئر قسم کی چیز تھی کہ بھی کوئی بھی یہ جو ہے نا آواز نہ بلند کرے کہ برطانیہ کو یہاں سے نکالو جس کو بھی ہم دیکھیں گے اس کو پکڑ کے اندر بند کر دیں گے ٹھیک ہے اور سزا دیں گے تو انہوں نے یہ موومنٹ اس لیے بھی چلائی تھی کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں ریوولٹ ایکٹ کے تحت اس طرح کی سزائیں دینے والے اس کے علاوہ ایک امرتسر میں جو مسکار کیا انہوں نے اتنا زیادہ لوگوں کو اوپن فائر کیا ان کے اوپر ایسے ہی وہ بڑے معصوم لوگ تھے جو کہ پیسفلی امن کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے وہاں پر اور ہنڈریڈز آف پیپل آف انڈینز تھے جن کو موت کے گھاٹ اتارا گیا کس کے کہنے پر جنرل ڈائر کے کہنے کے اوپر جو کہ ایک برطانیہ کا کمانڈر تھا ٹھیک ہے اس نے اپنی فوج بھیجی اور انہوں نے دڑا دڑ گولیاں مار کے ان کو نا بیچاروں کو جو کہ اپنے جھنڈے اور تختے اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے بڑی پیسفلی ان کو مار دیا دا نان کوآپریٹو موومنٹ انکلوڈ انڈین بائیکاٹنگ الیکشن government institutions, foreign goods, the paying of tax, and even resigning titles given by the British government by February 1922. اب نان کوآپریٹو موومنٹ میں جو مین باتیں تھی جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو الیکشنز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے دوسرا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر کوئی نہیں جائے گا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں کوئی نہیں بیٹھے گا جا کے چاہے وہ عدالتیں ہوں چاہے وہ آفیسز ہوں ٹھیک ہے ان
کا بائیکاٹ کیا جائے گا. فورن سے کوئی بھی چیز آئی ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. ہم باہر کی چیزیں نہیں خریدیں گے, فورن کی چیزیں جتنی بھی ہیں امپورٹڈ چیزیں, اور نہ ہم ٹیکس دیں گے, نہ ہم جو ہے ریزائن کر رہے ہیں. ہم نے جو ہمیں ٹائٹل انہوں نے دیا نا, انڈین ایک ڈیزگنیشن دیتے ہیں, ایک ٹائٹل دیتے ہیں, جیسے وائس رائے ایک ٹائٹل ہے, اس طرح برٹش انڈینز کو ٹائٹل دیتے تھے ان کی اچھی کارکردگی پر. انہوں نے وہ بھی ان کے منہ پہ دے مارے فیبرری 1922 کو کہ لو بھی اپنے ٹائٹل بھی اپنے پاس رکھو, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں تم سے کچھ اچھا یا برا لینا, تم یہاں سے نکلو, ہمارے گھر سے جاؤ, بس ہمارے ملک سے جاؤ. گاندھی called off the non-cooperative movement when it was apparent that the Indian discontent had grown aggressive, as seen in the Chori Chora incident where an angry mob killed some police officers. Despite calling it off, Gandhi was soon arrested for his role in the movement. اب کیا ہوا کہ گاندھی نے اس موومنٹ کو بند کرنے کا حکم دے دیا اچانک ہی. اور وہ کیوں دیا؟ کیونکہ چورا چوری کی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اور وہاں پر ایک جو موب تھا نا, جو احتجاج کرنے والا بندہ تھا, اس نے کچھ پولیس والوں کو مار دیا تھا, کیونکہ پولیس والے ان کو روک رہے تھے احتجاج کرنے سے. تو اس نے ان کو جب جان سے مار دیا تو اب گاندھی کی شامت آ گئی. انہوں نے کہا جی تم ہی رہنما ہو نا اس موومنٹ کے, اس مہم کے, تم نے لوگوں کو اکسایا ہے اس کام کے اوپر کہ وہ اپنے بندوں کو مارنا شروع ہو گئے ہیں, تو چلو تم تو اریسٹ ہو نا, تم چلو اندر جیل میں. ڈیورنگ دا period of 1927-35, certain major events occurred around the world that also impacted the political scenario of the subcontinent and led to the independence of the country from a long period of colonial rule. اس کے علاوہ ملک کے اندر کی بجائے ملک سے باہر بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی کچھ ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے جو کہ سبب بنے پولیٹیکل سیناریو کو چینج کرنے کا, یعنی سب کانٹیننٹ کو بر صغیر پاک و ہند کو آزادی کی راہوں پر چلانے کا سبب بنے. ان چیزوں کو دیکھ کر ان کو بھی خیال آیا کہ بس یار بہت ہو گئی اس کولونیل رول سے, یہ جو انگریزوں نے ہمارے اوپر تھوپ کر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو, ان کو نکالنا بنتا ہے یہاں سے. تو یہ آپ کو ٹاپک امید کرتی ہوں اچھے سے سمجھ آئے گا. میں نے پوری کوشش کی آپ کو اس کو سمجھانے کی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.